خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اور آپ کے طبی معلومات میں اضافے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کو امریکن ٹریپنوسومیاسس کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے، جسے چیگاز ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ چیگاز ڈیزیز بھی ایک ہیموفلیجیلیٹ یعنی کہ خون کے جو پروٹوزوا پیراسائٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اس پیراسائٹ کا نام ہے ٹریپینوسوما کروزی۔ ٹریپینوسوما کروزی، یہ ایک ٹریپینوسوما کروزی جو ہے وہ امریکن ٹریپنوسومیاسس کاز کرتی ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو پہلے ٹریپنوسوم کے بارے میں بتایا تھا، وہ افریقن ٹریپنوسومیاسس کاز کرتی ہے، وہ جو پیراسائٹ ہیں یہ امریکن ٹریپنوسومیاسس اور اس کو جو ہے نا چیگاز ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس کا علاقہ سینٹرل اینڈ ساؤتھ امریکہ کے میکسیمم پارٹس میں اسپریڈ ہے، جس میں میکسیکو، ارجنٹائنا وغیرہ سب شامل ہیں۔ ریئر کیسز جو ہیں ٹیکساس، کیلیفورنیا، میری لینڈ میں بھی دیکھے گئے ہیں۔ ایسٹیمیٹڈ جو ہے اماؤنٹ جو ہے کیسز کا وہ 16 to 18 ملین پیپل جو ہیں انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں تقریباً اس پیراسائٹ سے۔ 16 سے 18 ملین جو کہ بہت بڑا فگر ہے اور بہت بڑا یعنی کہ وہ ہے جو کہ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا تقریباً 50 ملین 5 کروڑ افراد جو ہیں وہ ایٹ رسک ہیں کہ ان کو بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پر یہ بیماری موجود ہے۔ تقریباً 50,000 یعنی کہ 50,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ہر سال اس بیماری کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہت بری بیماری اور بڑی خراب بیماری ہے، جس کے ذریعے تقریباً 50,000 افراد اس بیماری سے مر جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو ظاہری صورت وغیرہ کیا ہے اس پیراسائٹ کی، یہ کیسا پیراسائٹ ہوتا ہے۔ پیراسائٹ کی جو ہے وہ 3 ڈیفرنٹ فارمز جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک ٹریپینوسومل فارم ہوتی ہے، دوسری جو فارم ہے وہ ایپیمیسٹیگوڈ کہلاتی ہے، اور تیسری فارم جو ہے ایمیسٹیگوڈ کہلاتی ہے۔ یعنی یہ تینوں فارمز جو ہیں نا مختلف اسٹیجز میں جو اس کا طرز حیات ہے اس میں نظر آتی ہیں۔ 3 اسٹیجز جو ہیں اس کی جو لائف سائیکل ہے اس کا اور طرز حیات ہے اس میں نظر آتی ہیں۔ اب یہ آرگنزم جو ہے ٹریپینوسوما کروزی جو ہے نا کس طرح جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کسنگ بگ بھی کہا جاتا ہے، ریڈیو ویڈ بگ۔ یہ ریڈیو ویڈ بگ جو ہے اس کو کسنگ بگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بگ ہے، یہ جو انسیکٹ ہے، یہ فیس کے اوپر یعنی کہ انسانی فیس پہ زیادہ تر آ کے بیٹھتا ہے اور وہیں پر یہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر یہ خون پینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو منہ کا کسی بھی حصہ پر جو ہے وہ بائٹ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک اس کی ہیبٹ ہے کہ جب یہ کاٹتا ہے تو اس وقت یہ اپنا فیکل میٹر بھی پاس کرتا ہے، یعنی کہ وہ فیڈنگ کے دوران ہی پاس کر دیتا ہے۔ تو جس جگہ پر اس نے یہ فیس پہ یا منہ پہ یا کسی جگہ بھی اس نے کاٹا ہے اور اس کا زخم بنا ہے تو اس سے ایچنگ ہوتی ہے، اسے کھجلی وغیرہ ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو بگ جو ہے نا بگ تو غائب ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، یا وہ جو ہے نا ہٹ جاتا ہے وہاں سے، یا کوئی جو بھی فرد ہے جس کو کاٹا ہے وہ اسے ہٹا دے گا، وہ جھڑک دے گا یا کہیں سے، تو وہ تو ہٹ جاتا ہے۔ مگر وہاں پر جب ایچنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ فرد جو ہے نا اس کو رب کرتا ہے، رب کرنے سے جو فیکل میٹر اس کا پاس کیا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر یہ ٹریپینوسومز موجود ہوتے ہیں، وہ اس زخم کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ زخم کے ذریعے جو ہے وہ ٹریپینوسوم جب داخل ہوتے ہیں تو پہلی اسٹیج یہ ہے کہ وہ میکروفیجز جو وائٹ بلڈ سیل ہیں بڑے والے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ ملٹیپلائی کرنے کے بعد جب وہ زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں وہ تو میکروفیجز پھٹ جاتے ہیں۔ پھٹنے کے بعد جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن میں یعنی کہ سرکولیشن میں آ جاتے ہیں۔
میکروفیجز سے بلڈ سرکولیشن میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں بلڈ سرکولیشن میں. اب یہ کہ دوبارہ جب وہ جو سرکولیشن میں جب آتے ہیں تو وہ ایمیسٹیگوٹ کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو پیراسائٹ ہیں جب دوبارہ یہ ریڈیویڈ بگ جو ہے وہ کاٹتا ہے مریض کو تو وہ پھر وہ بلڈ سک کر لیتا ہے تو اس کے اندر یہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو وہ انٹسٹائن میں ہی ہوتی ہے اور انٹسٹائن کے ذریعے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح یعنی جب کاٹنے کے دوران وہ اپنا فیکل میٹر بھی وہ پاس کرتا ہے تو وہ انٹسٹائن کے ذریعے کرتا ہے. جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ سیلیوری گلینڈ میں پیراسائٹ پہنچ جاتے ہیں مگر اس کے جو پیراسائٹ ہیں وہ انٹسٹائن میں رہتے ہیں اور وہ اس کے دوران جو ہے کاٹنے کے دوران پاس ہوتے ہیں. اب جو ہے اس کی سائن سمٹم کیا ہے, اس کے جو علامات کیا ہیں. علامات جو ہیں وہ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بے شمار جو ہے ہنڈریڈس آف جو میملس جو ہیں وہ اور ڈومیسٹک اینیمل جو ہے نا وہ اس کے وہ کہلاتے ہیں کہ وہ ہوسٹ ہیں, میزبان ہیں, جس کے اندر جو نا کیٹلس ہیں, پگ ہیں, کیٹ یعنی بلیاں, کتے, چوہے, آرمیڈیلوز, رکون وغیرہ بھی جو ہے نا وہ اس کے میزبان ہو سکتے ہیں, ہوسٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کے ریزروائر کافی ہیں. علامات کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ چیگاز ڈیزیز جو ہے اس کی علامات جو ہے نا 3 اسٹیجز میں ہم دیکھتے ہیں. ایک تو ایکیوٹ اسٹیج ہے اور دوسری ہے کرونک اسٹیج. پرائمری اسٹیج کے اوپر جو ہے چیگوما جو ہے بنتا ہے وہ خاص طور پر یہ کہ جب یہ بگ جو ہے کاٹتا ہے اور وہ فیکل میٹر پاس کرتا ہے, پیراسائٹ جو ہے نا زخم میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس سویلنگ کی وجہ سے خاص طور پر اگر یہ آنکھ کے قریب ہو تو آربیٹل ایڈیما یعنی کہ ایک تو یہ کہ یونیلیٹرل کنجکٹیوائٹس ہوتی ہے, آنکھ میں سوجن آ جاتی ہے ایک سائڈ پہ, جس سائڈ پہ بگ نے کاٹا ہے تو وہ آنکھ سوج جاتی ہے اور سوجنے کی وجہ سے اس سائن کو رومانہ سائن کہلاتی ہے. یہ رومانہ سائن کہا جاتا ہے. یہ ایک خاص فائنڈنگ ہوتی ہے بچوں میں یا اس میں جو دیکھتے ہی پہچان لیا جائے گا کہ اس کو جو ہے یہ چیگاز یا چیگام ڈیزیز سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد کی اسٹیج جو ہے نا اس کو ایکیوٹ اسٹیج کہتے ہیں جو کہ 7 سے 14 دن کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا ریسٹ لیسنس یعنی کہ تکلیف میں مریض ہوتا ہے, سلیپ لیسنس یعنی کہ اس کے نیند نہیں آتی ہے, اس کے بعد جو ہے نا طبیعت متلاتی ہے اور جلدی تھک جاتا ہے, شیورنگ ہوتی ہے, سردی لگ کے بخار ہونے کا عمل ہوتا ہے, اس کے بعد ہڈیوں میں درد, مسلس میں درد, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. جب اس کے آخری سٹیج میں جب یہ اس کی جو پیراسائٹ جو ہے اگر اس میں داخل ہو جاتے ہیں لمف نوڈس میں اور ہارٹ میں تو اس میں یعنی کہ مایوکارڈائٹس کی سائن سمٹم اپیئر ہوتی ہیں اور اسی طرح لمف نوڈس اگر میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اس کے انلارجمنٹ ہو جائیں گے. تو یہ سب سائنس جو ہیں پیریکارڈائٹس, اینڈوکارڈائٹس اور اگر برین کے اندر یعنی کہ پیراسائٹ چلے جائیں گے تو میننگو انکیفلائٹس یعنی کہ ڈیزیز جو ہے وہ بہت سیویئر ہو گئی, گردن دوڑ بخار سے بھی زیادہ یعنی کہ پورے برین ٹیشو جو ہے نا انوالو ہو چکا ہے تو اسے انکیفلائٹس کہتے ہیں. اگر اوپر کی جھلیاں انوالو ہوتی ہیں تو میننجائٹس کہا جاتا ہے اور اگر اس پورا برین ٹیشو یعنی کہ انوالو ہو گیا ہے انفیکشن میں تو اسے انکیفلائٹس کہا جاتا ہے. تو یہ اینڈ اسٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ میننگو انکیفلائٹس اور اس کے بعد جو ہے نا کوما میں مریض جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس اسٹیج میں تقریباً 5 سے 10% بچوں میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس کی جو ہے خاص یہ فائنڈنگ ہے کہ اگر اس کا بلڈ ایگزامینیشن کیا جائے
تو اس کے اندر لیمفوسائٹ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، پیراسائٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ کرونک اسٹیجز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی ایکیوٹ کے بعد اگر یہ کرونک اسٹیج میں چلا جائے تو یہ جو ہے تقریباً 10 سے 20% کیسز جو ہیں وہ کرونک اسٹیج میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی یہ کہ ایسمپٹومیٹک، اس میں کچھ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ علامات کچھ بھی سب ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب پھر پیراسائٹ جو ہے نا پھر بڑھتے ہیں تو پھر وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ خاص طور پر کارڈک ایریتھمیاز جو ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دل کی دھڑکن ہے اس کی رفتار میں تبدیلی اور بہت ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، جس کو ایریتھمیاز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کرونک ڈیزیز کے اندر جو ہے نا ایب نارمل فنکشن ہیں ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ آرگن کے، مثال کے طور پر ہارٹ کے، ایزوفیگس کے، کولن کے، اور جو دل کے اندر جو ہے جو تبدیلیاں آتی ہیں اس میں مائیوکارڈیل انسفیشنسی، کارڈیومیگلی، یعنی کہ ہارٹ جو ہے وہ بہت کم طاقت سے دھڑکے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا کارڈیومیگلی یعنی کہ دل جو ہے بڑا ہو جائے گا، اور ڈسٹربنسز ہوگی ایٹریو وینٹریکولر کنڈکشن سسٹم میں، یعنی کہ جو کنڈکشن سسٹم ہے دل کا، جس کے ذریعے امپلس ٹرانسمٹ ہوتی ہے اور دل جو ہے نا دھڑکتا ہے اور دل کنٹریکٹ کرتا ہے اور پمپنگ کرتا ہے، وہ جو ہے نا وہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس کنڈیشن کو ایڈمس اسٹروک سنڈروم بھی کہا جاتا ہے، ایڈم اسٹروک سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈسٹربنسز جو ہے نا وہ پیرسٹالسس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور جس کے اندر جو ہے نا میگا کولن یا میگا ایزوفیگس بن سکتا ہے۔ مریض کے اندر جو ہے نا وہ یہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ ایزوفیگس کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے بعض دفعہ، اور کولن کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اب جو ہے اس کی جو ہے نا ہم ڈائگنوسس جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈائگنوسس کیسے کریں گے۔ ڈائگنوسس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو یہ ہے کہ اگر اس کا جہاں زخم ہے اس کا بھی اگر اسکریپنگ کریں گے تو اس میں بھی پیراسائٹ نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں بلڈ ایگزامینیشن کریں گے تو مختلف اسٹیجز میں بلڈ کی کنڈیشن مختلف ہوگی، اس میں بعض کنڈیشن میں پیراسائٹیمیا میں پیراسائٹ بھی مل سکتا ہے، ادروائز لیمفوسائٹوسس یعنی کہ لیمفوسائٹ جو ہے نا وہ بڑے ہوئے ملیں گے۔ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا نو کیوریٹیو ٹریٹمنٹ اویلیبل، کوئی بھی اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ جو ڈرگ ہیں وہ انفیکٹو ہیں، اور یا ہیں بھی تو وہ ہائیلی ٹاکسک ہیں۔ اس کے علاوہ جو نا جو 2 ایکسپیریمنٹل ڈرگس نئی آئی ہیں، بینزی ڈازول اور نائی فرٹیماکس، جو کہ اس کے لیے یوز کی جا رہی ہیں، مگر اس کے ابھی بھی سیٹسفیکٹری رزلٹ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے ہر چیز میں، ہر بیماری میں، ہر انفیکشس ڈیزیز میں ہم یہی بتاتے ہیں کہ انفیکشن کنٹرول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا انفیکشن کے جو سائیکل ہے اس کو بریک کرنا ہوتا ہے۔ بریک کرنے کے لیے اس میں جو ایک ہوسٹ ہے وہ ریڈیوڈ بگ ہے، اس کو ہم ختم کریں گے۔ اس کو اگر اس کو یعنی کہ ختم کر دیا جائے، یا وہ اس کو کاٹن نہ دیا جائے، یا اس کو اس سائیکل میں آنے نہ دیا جائے، تو سائیکل ختم ہو جائے گا اور بیماری کے ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا کنٹرول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انفیکشن کنٹرول کے اصولوں پر اور بیماری سے آگاہی حاصل کر کے ہم اس بیماری کو کنٹرول کریں، اور اتنی جو 50,000 ہر سال جو نا ڈیتھ ہو جاتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں آگاہی سے اور انفارمیشن سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔